بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 235واں دن 25 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اور ان کے بیٹے صائب 13 افراد کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام لائے۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے کے آپ ہی امیر تھے۔ 3 مہینے بعد ان کو خبر ملی کہ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مخالفت چھوڑ دی ہے۔ مکہ کے قریب آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، تو وہ ولید بن مغیرہ کی پناہ میں مکہ واپس آ گئے اور چند ہی دنوں کے بعد حرم میں جا کر اعلان کر دیا کہ میں ولید کی پناہ سے نکل کر اللہ کی پناہ میں داخل ہوتا ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ 83 مرد اور 20 خواتین کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے قافلے کے امیر بھی آپ ہی تھے۔ انہوں نے حبشہ میں تقریباً 5 سال گزارے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کی اطلاع ملی، تو یہ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ آئے۔ پھر چند دن بعد مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے اور وہاں عبداللہ بن صلحہ عجلان کے مکان پر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم بن تیہان انصاری کو آپ کا دینی بھائی بنایا۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت فرمائی تو واپس آ کر پھر بیمار ہو گئے اور سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، تم دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے کہ تمہارا دامن ذرہ برابر اس سے میلا نہیں ہوا۔ جنت البقیع میں دفن ہونے والے یہ پہلے صحابی ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چاند اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند بنایا اور اسے ایک نظام سے جوڑ دیا کہ اسی حساب سے وہ نکلتا اور ڈوبتا ہے۔ کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی پورا گول ہو جاتا ہے اور مہینے کے شروع میں پچھم کی جانب سے آسمان میں نکلتا ہے اور ہزاروں لاکھوں سالوں سے وہ اسی نظام سے چلتا اور ڈوبتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پچھم سے نکلنے کے بجائے پورب سے نکل جائے یا مہینے کے شروع میں نکلنے کے بجائے غائب ہو جائے۔ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو ایک نظام سے جوڑ رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے: نکاح کرنا، مسواک کرنا، حیا کرنا اور خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندہ کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندہ پر رحم فرما۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ وسعت کے باوجود حج نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت و تندرستی عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت اور فراوانی دے رکھی ہو اور اس پر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار یعنی کعبہ شریف میں حاضر نہ ہو تو وہ ضرور محروم ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 حریصوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک علم کا پیاسا جو کبھی سیراب نہیں ہوتا، دوسرا دنیا کا پیاسا وہ حریص جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جنت کی وسعت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اپنے رب کی مغفرت اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ مغفرت و جنت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ایک حفاظتی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منہ کے بل لیٹ کر کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ فائدہ: اس طرح کھانے سے معدے میں کھانا بڑی تکلیف سے پہنچتا ہے اور ہضم ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس کے حکم کی نافرمانی مت کرو، حالانکہ تم قرآن سنتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے ہیں۔